تو میرے عزیزو، بدنظری کے اتنے بڑے نقصانات ہیں کہ بدنظری کرنے والا کل قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں خدا پگھلا ہوا سیسا ڈال دیں گے۔ بدنظری کرنے والے پر کل قیامت کے دن خدا کی لعنت برسے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو جس پر خدا کی لعنت برسی اس کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ بدنظری کرنے والا کل قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں مبتلا ہوگا اور خدا کی لعنت میں مبتلا ہوگا۔ تو انہی نقصانات سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مردوں کو بدنظری سے بچنے کا الگ حکم دیا، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اور عورتوں کو بدنظری سے بچنے کا الگ حکم دیا، قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ یہ اس حکم کی اہمیت کی وجہ سے، ورنہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب اور یہ انداز اختیار نہیں کیا ہے، بلکہ قرآن میں جب اللہ کوئی حکم دینا چاہتے ہیں تو یا ایھا الناس، اے لوگو، اس کو خطاب عام کہتے ہیں، اور خطاب خاص یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اس میں مرد عورت سب آ جاتے ہیں۔ لیکن بدنظری کے نقصانات اتنے زیادہ ہے کہ ایمان والوں کو، مردوں کو الگ حکم دیا، اے ایمان والو، مردو، اس گھٹیا حرکت سے، اس رذیل حرکت سے، اس گندی حرکت سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور عورتوں کو الگ حکم دیا، اس نازیبا حرکت سے، اس گھٹیا حرکت سے خود کو بچاؤ۔ اب جو خوش نصیب آدمی بدنظری سے اپنے آپ کو بچائے گا، اپنے نفس پر کنٹرول کرے گا، بدنظری نہیں کرے گا، اس کو اللہ 3 انعامات عطا فرمائیں گے۔ عورتوں کو نہیں تاڑے گا، عورت سامنے سے گزری، نیچے دیکھنا شروع کر دیا، اپنی نظروں کی حفاظت کی، 3 انعام ملیں گے۔ پہلا انعام یہ ملے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ جو آدمی میرے خوف سے، میرے ڈر سے بدنظری چھوڑے گا، کسی اور وجہ سے نہیں، صرف میری رضا کی خاطر، میرے ڈر کی وجہ سے بدنظری چھوڑے گا، تو میں اس کے سینے میں ایمان کی ایسی کیفیت پیدا کروں گا کہ ایمان کی مٹھاس اپنی سینے میں محسوس کرے گا، ایمان کی لذت عطا کروں گا۔ دوستو، جب انسان کے سامنے کوئی خوبصورت عورت آتی ہے، انسان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو دیکھوں تاکہ مزہ آ جائے، اور پھر اگر کوئی مسلمان آدمی اپنی نظریں جھکا لیتا ہے تو اس جھکانے میں اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے، سختی محسوس ہوتی ہے۔ تو اس کڑوا گونٹ پینے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرماتے ہیں۔ جس طرح دنیا میں آدمی کوئی کڑوی چیز کھا لیتا ہے تو پھر اس کو میٹھی چیز پسند ہوتی، کوئی میٹھی چیز کھا لو تاکہ منہ کی کڑواہٹ ختم ہو جائے۔ جب انسان بدنظری سے اپنے آپ کو بچاتے، تھوڑی سی تکلیف اس کو ضرور محسوس ہوتی ہے، لیکن اس تکلیف کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرماتے ہیں، ایمان کی لذت عطا فرماتے ہیں، سکون زندگی عطا فرماتے ہیں۔ جو آدمی بدنظری کرتا ہو، خدا کی قسم بہت بے چین رہتا ہے، بہت بے چین رہتا ہے، بہت تڑپتا رہتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ بدنظری آپ کی زندگی کا چین، سکون، راحت ختم کر دے گا، اس لیے ہر قیمت پر بدنظری کے گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور بدنظری سے بچنے کا دوسرا بڑا انعام یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا ترى اعینہم النار، 3 آنکھیں ایسی ہیں جو جہنم کی آگ کو نہیں دیکھیں گی۔ عین حرست فی سبیل اللہ، پہلی آنکھ وہ ہے جس نے مجاہدین کی حفاظت کے لیے جاگی ہو، ان کی حفاظت کی خاطر بیدار رہی ہو، اس کو کل قیامت کے دن اللہ جہنم کی آگ سے بچائیں گے۔ وعین بکت من خشیت اللہ، دوسری آنکھ وہ ہے جو اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے دنیا میں روئی ہو، اس آنکھ پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ وعین کفت عن محارم اللہ، وہ آنکھ جو بدنظری سے بچی ہو، عورت سامنے سے گزر رہی ہے، اپنی آنکھیں جھکا لی، جس نے اس طرح اپنی آنکھوں کی حفاظت کی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس شخص پر جہنم کی آگ حرام کر دیں گے۔ تو اس لیے ہر قیمت پر جنت کے حصول کے خاطر اور جہنم سے بچنے کے خاطر اپنی آنکھوں پر کنٹرول رکھو، بدنظری سے اپنے آپ کو بچاؤ۔